یہ 21 اپریل 1526 کا دن ہے۔ ہندوستان کی ریاست ہریانہ کے شہر پانی پت میں ایک بڑی جنگ کا میدان سج رہا ہے۔ آج دو بڑے خاندانوں اور تاریخ کے دو بڑے کرداروں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اس میدان سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ ہارنے والے کا مقبرہ اسی میدان میں بنے گا۔ ایک طرف پٹھانوں کا لودھی خاندان ہے، جس کا سلطان ابراہیم لودھی بادشاہت کے اس سلسلے کا آخری تاجدار ہے، جسے سلاطین دہلی کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف مغلوں کا ظہیر الدین بابر ہے، جو امیر تیمور کی اولاد میں سے ہے، اور اس کی ماں کا شجرِ نسب چنگیز خان سے ملتا ہے، یعنی ماں اور باپ دونوں طرف سے اسے جنگجو فطرت ورثے میں ملی ہے۔ وہ کبھی سینٹرل ایشیا کے علاقے فرغانہ اور سمرقند کا حکمران تھا، جو اب ازبکستان کا حصہ ہے، لیکن پھر اس کے رشتہ داروں نے اسے اپنے علاقے سے نکال دیا تو وہ کابل کو فتح کر کے افغانستان کا حکمران بن گیا۔ یہ اس کا ہندوستان پر 5واں حملہ ہے، اور اس بار وہ واپس جانے کی نہیں بلکہ حکومت کرنے کی نیت سے آیا ہے۔ اس کے پاس صرف 12,000 فوجی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو دشمن ہے اس کے ساتھ 1,000 ہاتھی، 50,000 فوج ہے۔ لیکن بابر کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو اس کے دشمن کے پاس نہیں، بلکہ اس کے دشمن نے آج تک وہ ہتھیار دیکھا ہی نہیں۔ بابر جانتا تھا کہ 12,000 سپاہیوں کے ساتھ ابراہیم لودھی کو شکست دینا اس کے بس کی بات نہیں، اس لیے اس نے کھلے میدان میں جنگ کے بجائے دشمن کو اپنی حکمت عملی سے ہرانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی فوج کو 3 حصوں یعنی دائیں بازو، بائیں بازو اور قلب یعنی سینٹرل میں تقسیم کیا، اور ان کی حفاظت کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ اپنی فوج کے دائیں بازو کو پانی پت شہر کی آڑ میں کھڑا کر دیا تاکہ دشمن ان پر ڈائریکٹ حملہ نہ کر سکے۔ اپنے بائیں بازو کے سامنے اس نے خندق کھدوا دی، خندق کے آگے لکڑی کی مضبوط باڑ لگا دی۔ اپنی فوج کے درمیانی دستے کے سامنے اس نے لکڑی کے چھکڑے کھڑے کر دیے اور انہیں رسیوں سے آپس میں باندھ دیا۔ ان گاڑیوں کے ساتھ اس نے تیر اندازوں اور بندوق برداروں کو ترتیب سے کھڑا کر دیا، اور ان تیر اندازوں اور بندوق برداروں کے پیچھے اس نے اپنا سب سے بہترین ہتھیار کھڑا کر دیا۔ یہ ہتھیار تھا توپ۔ جی ہاں، ظہیر الدین بابر کے پاس 12 توپیں تھیں، جنہیں اس نے گاڑیوں کے پیچھے کھڑا کر دیا تاکہ کوئی انہیں نشانہ نہ بنا سکے، جبکہ یہ توپیں اس پوزیشن سے بھی دشمن پر گولے برسا سکتی تھی۔ ہندوستان میں یہ ہتھیار پہلی مرتبہ استعمال ہو رہا تھا، اور ابراہیم لودھی کی فوج کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیسی تباہی لا سکتا ہے۔ ابراہیم لودھی جب اپنی فوج کے ساتھ پانی پت کے میدان میں اترا تو بابر پہلے ہی اپنا جال بچھا چکا تھا۔ ابراہیم لودھی نے دیکھا کہ دشمن تعداد میں بہت کم ہے، تو اس نے اپنی فوج کو دشمن پر کھلے عام حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ لیکن اس نے بھی وہی غلطی کی جو اس سے 1,500 سال پہلے راجہ پورس نے سکندر اعظم کے سامنے کی تھی، یعنی ابراہیم لودھی نے ہاتھیوں کے ساتھ ہی حملہ شروع کر دیا۔ جب ہاتھی آگے بڑھے تو بابر نے توپوں سے ان پر گولے داغنا شروع کر دی۔ توپوں کی گھنگرس سے ہاتھی اتنے خوفزدہ ہوئے کہ الٹے پیروں بھاگنے لگے اور اپنے ہی ہزاروں فوجیوں کو روند ڈالا۔ اس موقع پر بابر نے اپنے گھڑ سوار دستے کے ساتھ پوری طاقت سے حملہ کیا۔ یہ حملہ اتنا زبردست تھا کہ لودھی کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ جب سلطان ابراہیم لودھی نے بازی ہاتھ سے نکلتی دیکھی تو اپنے خاص دستے کے ساتھ آگے بڑھا تاکہ دشمن کو روک سکے، لیکن وہ بھی بابر کے حملے کو روک نہ سکا اور مارا گیا۔ ابراہیم لودھی کی موت کی خبر جب پھیلی تو اس کی فوج سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ بابر نے پانی پت کی پہلی لڑائی جیت کر ہندوستان میں مغل سلطنت قائم کر دی تھی۔ یہ سلطنت 300 برسوں سے زائد عرصے تک قائم رہی۔ ہندوستان پر کسی خاندان نے اتنے عرصے تک حکومت نہ کی جتنا مغلوں نے کی۔ بابر جیت چکا تھا۔ اس نے شکرانے کے طور پر پانی پت میں ایک باغ لگایا جسے قابلی باغ کہتے ہیں، اور اس میں ایک شاندار مسجد بھی تعمیر کرائی جسے بابری مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد آج بھی موجود ہے، البتہ باغ مٹ چکا ہے۔ مسجد کے گرد موجود کچھ سبزہ ہی باغ کی یادگار رہ گیا ہے۔ آج کل یہ مسجد قابلی باغ والی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ ابراہیم لودھی کو بھی بابر نے پانی پت میں دفن کیا۔ اس کی قبر آج بھی موجود ہے۔ پانی پت کی فتح کے بعد بہت سا مال غنیمت اور بڑی تعداد میں ہاتھی بابر کے قبضے میں آئے۔